الله وبركاته. استغفر الله ربي واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسول الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعز المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات الله. یا رب کائنات بس ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزاد بچھائے جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پر پروردگار عالم اور عالم میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں مومنین و مومنات جو نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں رکھتے ہیں پروردگار عالم سب کو قبول منظور فرمائے. ذکر آل محمد کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق عزت دولت فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات و گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. اس کی ظاہری اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و محبت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد کا کرا فرمائے. اور آخرت میں سبھی مومنین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے جائے امن فرمائے. آواز بلند پڑھنے کی بات اجازت اس بات کا آغاز کیا. حضرات سامعین، آزمائش در قرآن کے حوالے سے آج کی یہ شب 10 محرم میں ہماری 9ویں نشست ہے. یقیناً جو مطالب گزشتہ شبوں میں عرض کیے مومنین کے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ باقی ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک بات تمام ہوئی تھی وہیں پر سلسلہ گفتگو کو لے کر جائیں گے. حضرات سامعین، کل یہاں بات تمام ہوئی کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اس مقابلے کے اندر نصرت دلائی اور یہ کہہ کے اس مقابلے میں بھیجا کہ انک انت الاعلی، آپ مطمئن ہو کر جائیے، آپ ہی اعلیٰ رہیں گے. ہم نے دیکھا کہ اس مقابلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی اور وہ صاحبہ کہ جو اصل میں آپ سے مقابلے کے لیے آئے تھے وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے. ان سب نے اقرار کیا کہ آمنا برب ہارون اور موسیٰ، ہم ایمان لے کر آتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. یعنی یہ ایک عظیم کامیابی تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملی. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ یہی وہ موقع تھا جہاں اکثریت نے حق کو قبول کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دنیا میں پہچانا. حتیٰ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی موقع پر اظہار ایمان فرمایا. حضرت صاحب نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون نے ان ساحران کو مخاطب کیا کہ جسے وہ خود
جنہیں چن کے لایا تو مقابلے کے لیے، کہنے لگا آمن تو قبل ان اذن لکم، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے۔ فرعون کا مزاج دیکھیے، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے۔ فرعون فقط جسموں پہ راج کر کے راضی نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں عقیدے بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اس نے فوراً ہی قتل کا اعلان کر دیا، اور عام قتل میں انتہائی دردناک۔ چونکہ آج شہداء کی شب ہے تو دیکھیے قرآن ہمیں ان شہداء سے کیسے روشناس کرواتا اور شہداء کے جذبے سے کس طرح سے روشناس کرواتا۔ کہتے فَلَقُطِيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی عام طور سے بھی نہیں قتل کیا جائے، اس نے کہا مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دے دی جائے گی۔ 70 کے 70 ان جادوگروں کو جو کچھ دیر پہلے جادوگر تھے اور کچھ دیر بعد وہ شہداء راہ خدا تھے، کچھ دیر پہلے وہ ناحق کی جانب تھے، فرعون مزاج تھے، اور کچھ دیر بعد ہی وہ موحد تھے اور شہیدان راہ خدا تھے۔ یہ ہوتا کیسے ہے کہ کوئی تھوڑی دیر پہلے کافر ہو، لشکر کفر میں ہو، لشکر ضلالت میں ہو، اور تھوڑی دیر بعد وہ شہید راہ خدا ہو۔ یہ تب ہوتا ہے جب میدان میں کوئی موسیٰ کھڑا ہو۔ تو جو ہے دوستان عزیز، یا اللہ ہمیں بھی اس امت میں دکھانا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایک دم سے کفر سے حق پہ شہادت کیسے ملتی ہے۔ پروردگار فرمائے گا سورہ کربلا دیکھ لو، تھوڑی دیر پہلے اور لشکر ضلالت میں ہے، تھوڑی دیر بعد شہداء راہ خدا میں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یعنی وہ شہیدان راہ خدا۔ دوستان عزیز، یہ جو شب ہے نا، اس شب کو کہتے ہیں شام شہیدہ۔ جو کل کی شب ہے آپ جانتے ہیں وہ شام غریبہ ہے، اس شب کو کہتے ہیں شام شہیدہ، یہ شہیدوں کی شب۔ اگر اجازت دیں تو ان 70 شہداء کی شہادت سے استفادہ کرتے ہوئے آج کی شب میں ذرا عظمت شہادت کے عنوان کو بھی سوچ لیجیے، کیونکہ یہ شب بارہ ایک مخصوص شب ہے اور ہم بات ہی شہداء راہ خدا کی کر رہے ہیں۔ جذبہ دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے کفر ہے اور تھوڑی دیر بعد اطاعت خدا میں شہادت ہے۔ دیکھیے انہوں نے ایک جملہ کہا، اسی جملے سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ جب فرعون نے کہا نا میں تمہارے ہاتھ بازوؤں کو مختلف سے کٹوا کر تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دوں گا، ان 70 کے 70 جیسے وہ ایمان لے کر آئے اور کلمہ مشترک پڑھا، انہوں نے جواب بھی مشترکہ دیا، انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، تیرے سے جو بن پڑتا ہے تو کر لے، تیرے اقتدار کی اوقات ہی کیا ہے؟ تیرے اقتدار کی اوقات فقط یہ دنیا کی حدود ہے۔ وہ پہچان گئے نہ یہ رب ہے نہ اس کا کوئی معاملہ ہے، یہ صرف خبیث ہے جو کہ اوپر آ کر طاقت میں بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ کس پر ایمان لے آئے؟ رب کائنات پر۔ اب ان کے ایمان اس حد تک دلوں میں راسخ ہو گیا۔ آپ دیکھیے، چلو وہ میں نے کل مجلس میں عرض کیا کہ ان کو اندازہ ہو گیا آپ موسیٰ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر موت کا خوف، ایسا کلمہ پڑھا کہ موت کا خوف بھی دل سے نکل گیا۔ وہ کہہ رہے میں سولی دے دوں گا، یہ کہہ رہے کر لے جو کر سکتا، تیرا اقتدار دنیا کی حدود میں ہے۔ حضور توجہ جو ہوگا لطف ہو جائے، وہ 70 کے 70 شہید ہو گئے، مگر شہید ہونے سے پہلے صبح قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو کتنا بڑا درس دے گئے کہ انہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے جن کا اقتدار گھٹیا اقتدار دنیا کی حد تک ہو، ماننا ہے تو اسے مانو کہ اگر موت بھی آ جائے تو سامنے وہی موجود ہو۔ توجہ ہے دوستان، جن کی حدود ہی فقط دنیا کی حد تک ہے، انہیں مان کے کرنا کیوں دوستان عزیز؟ دیکھیے شہادت ایک ایسا رتبہ ہے، شام شہیدہ میں رکھے پروردگار عالم نے اس کے پروٹوکول بھی مختلف رکھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔
پروردگار نے شہید اور شہادت کی عظمت کو فہم انسانی سے بالاتر مسئلہ کرا دیا۔ پروردگار نے فرمایا یہ مت بولو میری راہ میں مارے جانے والوں کے لیے کہ وہ مردہ ہے، خبردار یہ مت ولا تقولوا، تم نے بولنا نہیں ہے، کیوں؟ وہ زندہ ہیں البتہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 154ویں آیت ہے۔ جب آل عمران میں یہ مضمون دوہرایا تو تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سنو، گمان بھی نہ کرنا، اسے پتا تھا ہے تو میری مخلوق، میں پابند کر رہا ہوں کہ بولنا نہیں ہے، یہ بولے گا تو نہیں، سوچے گا تو ضرور کہ بہرحال جسم ہے کہ ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، لہو ہے کہ نکل گیا ہے، روح ہے کہ ظاہر پرواز کر گئی ہے، میں نے پابندی تو لگا دی ہے، ولا تقول، انہیں بولنا نہیں ہے، مگر یہ سوچتا تو ضرور ہوگا کہ بہرحال ہے، چلا تو گیا ہی ہے، سلسلہ تو ختم ہو ہی گیا۔ اس نے یہی مضمون دوبارہ دہرایا تو فرمایا ولا تحسبن الذین، خبردار گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہا ہے۔ حضور سادہ سے جملہ شام شہیدہ میں عظمت مضمون پہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ پروردگار فرما رہا ہے تو نے بولنا بھی نہیں ہے، تو نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ مردہ ہے، کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے تجھے شعور نہیں ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، جس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ بے شعور ہے، اور جس کی سانس نہیں چل رہی وہ زندہ ہے، جس کے ہوا سے خمسہ کام کر رہے ہیں وہ بے شعور ہے، اور جس کے ہوا سے خمسہ معطل ہو گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا دوستان عزیز، پروردگار فرما رہا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تجھے شعور نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ عظمت مظلوم پہ فتوے کیوں لگتے ہیں؟ دنیا کو کیوں آج تک حسین سمجھ میں نہیں آیا؟ پروردگار فرما رہے ہیں فہم انسانی کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے وہ ایک شہید کی عظمت کو در کر سکے، سید الشہداء کا مقام تو خدا ہی بہتر ہے۔ توجہ ہے دوستان، یہ مہر لگ رہی ہے قرآن میں، مہر لگ رہی ہے قرآن میں کہ فہم انسانی ایک شہید کے شعور کو بھی نہیں پا سکتا۔ دیکھیے شہادت کے مضمون پر نا میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ علی نقی نقل مرحوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، مختصر سے 2 سے 3 منٹ کی بحث ہے، مگر اس سے زیادہ خوبصورتی سے شہید کی عظمت کو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، یہ شہادت کی حقیقت نہیں سمجھائی جا سکتی جتنے سادے ہے۔ اجازت میں آپ کے سامنے عرض کروں، شہید یعنی گواہ، شہید راہ خدا یعنی وہ جو وجود توحید پر گواہ بن جا رہے ہیں۔ توجہ ہے جی، ایک بات طے ہو گئی دوستو، قرآن نے بتا دیا کہ ہمارے شعور میں پرابلم ہے، ہم اصل میں شہید کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم چل رہی ہے آپ کی اور میری تعریف موت و حیات کے ساتھ، کیونکہ پروردگار نے فرما دیا وہ زندہ ہے تم بے شعور ہو۔ اس کا مطلب ہے جو پیرامیٹرز ہماری نظر میں زندگی کے ہیں، جو آثار ہیں ہماری نظر میں زندگی کے، جن بنیادوں پر ہم کسی کو زندہ قرار دیتے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں پکارے تو جواب دے، جب اسے چھیڑے تو رسپونڈ کرے، مگر ایسا نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ختم ہو گیا۔ نفس چیک کریں گے، دھڑکن چیک کریں گے، نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا۔ پروردگار اس کے متعلق کہہ رہا ہے جو بظاہر ٹکڑوں میں بھی بدلا ہو، وہ زندہ ہے تو بے شعور ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی اور میری تعریف حیات و موت میں مسئلہ ہے۔ جب تعریف موت ٹھیک نہیں ہے تو یقیناً پھر تعریف حیات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، نقن صاحب نے انتہائی سادے سے انداز میں پورا مفہوم ہی کھول کر رکھ دیا۔ دیکھیے سادہ آیت کے ایک قرآن کی آیت کا ایک جز اٹھایا، پروردگار عالم نے بظاہر زمین کے لیے بڑا لطف آئے گا جہاں لے کر جانا ہے، شام شہیدہ میں ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں دوستوں۔ ٹکڑا آیت کا ہے یحیی الارض بعد موتہا،
پروردگار نے فرمایا میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے. اس کا مطلب ہے زمین بھی زندہ ہوتی ہے اور زمین بھی مردہ ہوتی ہے. شاید دنیا کے کسی اور خطے میں سمجھانا مشکل ہو، پنجاب کی زرخیز زمین کے اوپر یہ مفہوم سمجھنا اور سمجھانا بڑا آسان ہے. جنہیں بھی زمینداری سے تعلق رہا ہو یہ آپ ان سے پوچھئے مردہ زمین کسے کہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے مردہ زمین وہ ہوتی ہے جس پر پودا نہ اگ سکے. توجہ ہے جی. ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں سیم موٹور زدہ زمین، نمک والی زمین، کلر والی زمین، سستی بھی ہوتی ہے آمیانہ بھی ہوتی ہے. کیوں؟ اس پہ پودا نہیں اگتا، اسے کہتے ہیں مردہ زمین. تو پھر وہ زندہ کب ہوتی ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے میں وہ ہوں جو زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہونے. پروردگار اس پہ پانی برساتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا بڑا لطف آئے. پروردگار پانی برساتا ہے، سورج کی تمازت اس پہ پڑتی ہے، آہستہ آہستہ پروردگار اس زمین کی ظرفیت کو بدلتا ہے. اس زمین کی ظرفیت میں تبدیلی آتی ہے. جیسے ہی پہلا پودا زمین کے سینے کو چیر کے برآمد ہو، پروردگار فرماتا ہے دیکھو پہچانو مجھے، یحیی الارض بعد موتہا، ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد مردہ ہو جانے میں. توجہ ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا، دیکھیں تاریخ شہادت سامنے آ رہی ہے، لطف آئے گا. شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا. مردہ کیوں تھی؟ کیونکہ اس پہ پودا نہیں اگ رہا تھا. اب جانتے ہیں زمین ہے جمادات، اس سے اعلیٰ ہیں نباتات یعنی پودے، پھر حیوانات اور پھر انسانات. ایسے ہی ہے نا دوستو. یعنی جب تک، اب میں جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، اسی پہ صاحبان فہم کی توجہ دیکھنی ہے. جب تک جمادات میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے سے اعلیٰ نوع کے کام آئے، وہ ہو کر بھی مردہ تھی. توجہ ہے دوستان عزیز، جنہیں بات پہنچے بڑا لطف آئے. یعنی جب تک جمادات بطور نوع موجود تھی مگر اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی. اچھا درود پڑھتے ہوئے ایک زحمت فرمائیے کہ آگے آگے تشریف لیں، پیچھے سے دوستان زحمت فرما جتنی بھی جگہ ہے اس کو کور کر آگے آگے تشریف لے آئیے. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے زحمت فرما دوستان، جتنی گنجائش بن رہی ہے درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے. ایک ہی دفعہ کوشش کریں کہ زحمت فرمانے تاکہ آسانی ہو. درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. آنے والے دوستوں کی جو گنجائش بنائی جا سکتی کوشش فرمائیے گا، زحمت فرمائیے. درود پڑھ لیجیے اہل بیت الرحمن اللہم صلی محمد و آل محمد. تو بھی درود پڑھنا ہے اہل بیت اجازت کی بات کو رہا ہے. پروردگار فرما رہا ہے ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے. تو پھر اس نے مردہ کیوں قرار دیا تھا؟ اس نے مردہ اس لیے قرار دیا تھا کہ زمین اپنے سے اعلیٰ کے کام نہ آ رہی تھی. جنہیں بات سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ ضرور دے. توجہ ہے جیسے ہی وہ اپنے سے اعلیٰ نوع کے کام آئی، پروردگار نے فرمایا ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی حد تک مردہ اور زندہ پن کی تعریف کیا ہوئی؟ جب تک اعلیٰ نوع کے کام نہ آئے تو مردہ ہو کر بھی مردہ ہے، اور جب اعلیٰ کے کام آئے تو پھر زندہ ہے. تو پھر تعریف حیات کیا ہے؟ سانسوں کا چلنا زندگی نہیں، کھانا پینا زندگی نہیں، بھاگنا دوڑنا زندگی نہیں، اعلیٰ کے کام آ جانا زندگی. توجہ ہے دوستان عزیز. تو مردہ پن کی تعریف کیا ہوئی؟ ٹکڑوں میں بنٹنا مردہ پن نہیں، سانسوں کا اکھڑنا مردہ پن نہیں، لہو کا نکل جانا مردہ پن نہیں. چاہے سانس چلے بھی مگر اعلیٰ کے کام نہ آیا جائے، یہی مردگی ہے. توجہ ہے دوستان، کوشش فرمائے زحمت فرمائے بیٹھ جائیں، درود پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں محمد و آل محمد. بارش ہو
درود پڑھ لیجیے گا اہل بیت الفاظ پر. اگر کوشش کر کے کوئی گنجائش بنائی جا سکے، باہر بارش ہو رہی ہے، جتنا یہ دیکھیں یہ جتنی جگہ ہے اس کو پر کر لیجیے. یہ دیکھیے یہ جو جگہ ہے نا، کوشش کریں باہر سے جتنے مومن اندر آ جائیں گے آپ کو بھی اجر ہوگا. درود پڑھتے ہوئے اس جگہ کو کمپلیٹ کریں. دوست اس طرف ہو جائے، اس طرف یہ جو خالی جگہ اس کو دوستان آپ تشریف لے آئے اس طرف گنجائش. اگر یہاں پر بھی کوئی گنجائش بن سکتی ہے تو برائے مہربانی گنجائش بنائیے گا. مومنین جو اندر آ سکتے ہیں وہ تشریف لے آئے. تو جو ہے نا دوستان تو حضور تعریف موت و حیات سامنے آئی، یعنی مردہ کون ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آئے گا، اور زندہ کون ہے جو چاہے اس کے اوپر جو بھی بیت جائے مگر اعلیٰ کے کام آ جائے. تو جو ہے جی تو موت و حیات کی تعریف ہمیں پروردگار نے دو لفظوں سے سمجھا دی. زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ. اب نقل صاحب نے دیکھیے اسی پہ رکھ کے کتنا حسین مفہوم آگے پہنچا ہے. چونکہ علماء کی امانت ہے اور میرے جیسے طلاب کا فخر ہے کہ بزرگوں کا میں نام لے کے اس لیے جو جس کی محنت ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے نام سے پیش کی جائے. اور یہ مطالب صبح قیامت تک بیان ہونے چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے. دوستان عزیز انہوں نے کتنا حسین مفہوم. اب دیکھیے یہاں پر زمین ہے جمادات، پودے ہیں نباتات. تو جو جمادات اس قابل نہیں کہ اعلیٰ کے کام آئے وہ مردہ، تو جو اعلیٰ کے کام آئے وہ زندہ ہے. اب ہوا کیا کہ حیات نباتی شروع ہو گئی. اب ایک فیز اوپر چلا گیا معاملہ. اب یہاں پر بھی دو قسم کی کیفیتیں ہیں. ایک وہ پودا ہے جو کہیں گل سڑ کے ختم ہو رہا، وہ فنا ہو رہا ہے، مگر ایک وہ بھی ہے جسے آگے بڑھ کر حیوان اچک لیتا، وہ اسے کھا لیتا، وہ اس کے رزق کے بدن بن جاتا. کیا وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، وہ جو گل سڑ گیا ہے وہ ضائع ہے. جسے حیوان نے کھا لیا ہے وہ اگلی نو کے کام آیا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، چونکہ وہ اعلیٰ کے کام آیا ہے، وہ ضائع نہیں ہے. ہاں اب یہی حیات جماداتی تھی جو حیات نباتی میں تبدیل ہوئی، اب وہی حیات حیوانی میں تبدیل ہو گئی. اب حیوان بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ بھی ہے جو کہیں سڑک کنارے مرا ہوا ملے گا، گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، اور ایک وہ بھی ہے کہ جسے آپ اپنا رزق کے بدن بنا لیں گے، جسے انسان ذبح کرے گا اور کھا لے گا. کیا وہ دونوں ایک ہی حیثیتیں رکھتے ہیں؟ جو گل سڑ کے ختم ہو گیا وہ اور ہے، جو اعلیٰ کے کام آ گیا وہ حلال ہے. توجہ ہے جی، وہ اور ہے. تو ہر جگہ ہر نو میں تعریف موت و حیات کیا ہے؟ تعریف موت یہ ہے کہ ہونا مگر اعلیٰ کے کام نہ آنا، اور تعریف حیات یہ ہے بظاہر مٹ جانا مگر اعلیٰ کے کام آ جانا. آپ کے خیال میں پہلے فیصد لطف آئے گا بات اگر میں پہنچا سکا تو یہ جو حیات جماداتی حیات نباتی میں تبدیل ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں مٹی کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی؟ مٹی نے قربانی دی. اسی زمین میں ہے منرلز، نمکیات اس زمین میں موجود ہے. آپ نے فقط بیج ڈالا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اس بیج کی خاطر، تو پھر وہ بیج اگنے کی صلاحیت پایا. توجہ ہے جی، یعنی جمادات نے اپنا آپ فنا کیا تو حیات نباتی بنی. توجہ ہے جی، اب وہی تاثیر جو مٹی میں تھی وہی پودے میں آ گئی، وہی تاثیر جو مٹی کی تھی وہی پتوں میں آ گئی، وہی تنے میں آ گئی، وہی پھل میں آ گئی. اب یہاں پر بھی دوستان عزیز، اب جس حیوان نے آگے بڑھ کر ان پتوں کو کھایا، اس پودے کو کھایا، اس پودے نے اپنا آپ فنا کیا اپنے سے اعلیٰ کی خاطر، اپنا آپ فنا کیا تو اعلیٰ کے کام آیا. اب حیات حیوانی تھی، آپ نے اسے ذبح کیا تو کھایا. اس کا مطلب ہے حیوان نے اپنا آپ قربان کیا اپنے سے اعلیٰ کی خاطر، تو اعلیٰ کی خاطر قربان ہونا ہر درجے میں لازم تھا. اگر یہ قربانی نہ ہوتی
تو مردگی تھی، چاہے بظاہر چلتا پھرتا، مگر خود کو فنا کیا، آلہ کے کام آیا تو کٹ کے بھی وہ آلہ کے کام آیا ہے، تو ضائع نہیں ہے، مردہ نہیں ہے۔ اب حضور حیوان ہوا انسان کی خاطر، اب یہاں انسانی حیات آ گئی۔ اب یہاں پر بھی 2 مرحلے ہیں، ایک وہ ہے جو یوں زندگی گزار رہا تھا، بس یوں ہی عامیانہ موت، مر گیا، آلہ کے کام نہ آیا۔ اب چاہے وہ مرے یا نہ مرے، وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہی ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو خون میں گلتا کیا مگر خود کٹ کے آلہ کے وجود کی دلیل بن گیا، اس نے اس حیات کے سلسلے کو روکا نہیں بلکہ جاری رکھا۔ پروردگار فرما رہا ہے تجھے شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ یہ نہ دیکھ کہ وہ خون میں پڑا ہوا، یہ نہ دیکھ کہ اس کا بدن مجروح ہے، یہ دیکھ وہ اعلیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ لہذا حیات کیا ہے؟ اپنے سے اعلیٰ کے کام آ جانا۔ اسی لیے اسے کہا شہید، یعنی جو خود تو اپنے آپ کو کٹوا گیا مگر اس کا وجود گواہ ہے، کوئی تو ہے جس کی خاطر ہو گیا ہے، یعنی اس کا وجود اللہ رب العزت کی دلیل بن گیا ہے، وہ گواہ بن گیا ہے ذات توحید کے اوپر۔ پروردگار پروٹوکول بنا رہا ہے، کہہ رہا خبردار جس نے میرے وجود کی گواہی دی ہے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا، خبردار اسے مردہ نہیں سوچنا، اس کے بارے بولنا کیا ہے یہ بھی خدا فیصلہ کرے گا، سوچنا کیا ہے یہ بھی خدا فیصلہ کرے گا، کیونکہ اس نے ذات توحید کی خاطر۔ اور اللہ نے کتنا پروٹوکول مختلف رکھا ہے، ہر نو میں کمال یہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہ آئے وہ سستا بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، جو اعلیٰ نو کے کام آئے قیمت اسی کی ہے، قدر اسی کی ہے، پروٹوکول اسی کا ہے۔ وہ بھی حیوان ہے جسے آپ بھگا رہے ہیں، وہ بھی ہے جس کے بدن کے ٹکڑے خرید کے لا رہے ہیں، وہ بھی پودا ہے جسے اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں، وہ بھی ہے جس کی پرورش کر رہے ہیں۔ ہر نو میں قدر اس کی ہے، پروٹوکول اس کا ہے جو اعلیٰ کے کام آ جائے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا میرے شہید کا پروٹوکول مختلف ہوگا، فوت ہو جاتا ہے غسل دو، یہ نجس ہے، جا کے اسے کفن پہناؤ پھر دفناؤ، مگر میری راہ میں مارا گیا ہے خبردار نجس تصور نہ کرنا، اسی لباس میں دفنا دو کہ یہ تو پاک و پاکیزہ ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ کمال دیکھیے، پروردگار سمجھ آ رہا ہے شہید شہادت عظمت ہے، پروٹوکول بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، مگر پروردگار تعجب کی بات ہے ہم سب کو پتہ ہے تو شہید کی بات کر رہا ہے مگر خود لفظ شہید استعمال نہیں کر رہا، کہہ رہے جو میری راہ میں قتل ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ۔ اس نقطے پہ توجہ چاہوں گا دوست، یا اللہ جب تو بات شہید کی کر رہا ہے تو لفظ شہید استعمال کر ڈائریکٹ، تو بھی تو یہی کہہ رہا ہے مقتول، میری راہ میں قتل ہو جائے۔ پروردگار جانتا تھا اگر میں نے لفظ شہادت استعمال کیا ہر کوئی اپنا اپنا مردہ اٹھا کر لے آئے گا۔ اس نے کہا جو میری راہ میں مارا جائے، اس کا مطلب ہے کون شہید ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ وہ راہ کرے گی جس میں وہ گیا ہے۔ میں جملے بدل کے عرض کر دوں، پروردگار جانتا تھا جب میرے شہیدوں کے ایام آئیں گے نا دنیا کو اپنے اپنے مردے یاد آ جائیں گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس نے کہا راہ بتائے گی کون عامیانہ زندگی مرا ہے، کون شہید راہ خدا ہے، کجا ملازم کو تنخواہ نہ دینے پہ قتل ہو جانا، کجا خدا کو منوا کے قتل ہو جانا۔ مل کے
وہ راہ فیصلہ کرے گی کہ کون شہید ہے اور کون بس یوں ہی عدم کی وادیوں میں غرق ہو گیا. توجہ ہے دوستان عزیز. اسی لیے پروردگار نے فرمایا جو میری سبیل پر جائے گا, جو میرے راستے پر جائے گا, شہید کو پہچانو. ہر کسی پہ یہ ٹائٹل جچتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی. شہیدان راہ خدا کی توہین ہے ہر مردے کے اوپر شہید کی سٹیپ لگا دینا. توجہ ہے جی. شہید وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خون میں گلتا کیا ہے اللہ کی عظمت کو منوانے کے لیے, اللہ کے پروردگار کی حقیقت کو منوانے کے لیے. اور بلکہ ہو سکتا ہے واقعی انسان لازمی نہیں ہے ہر کسی کو پہچانتا ہو. تاریخ میں مغالطے بھی بہت ہیں. میں تو مختصر سے وقت میں مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک طالب علم کے طور پہ یہی کہہ سکتا ہوں, حضور دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کون کیسی زندگی گزار گیا, مگر جو گزارتے ہیں انہیں تو پتا ہے کس راہ پہ گزاری ہے. توجہ ہے جی. یہاں سے لے کر آخری دوست تک اور باہر بیٹھے ہوئے دوستوں تک بات سمجھ میں آئے تو ساتھ دیجیے گا. حضور کم از کم جو جانے والا ہے اسے تو پتا ہے کس سبیل پر ہو کر آیا ہوں, کیا کیا کرتا رہا ہوں. باقی زندگی چھوڑ دیجئے, آخری جملے ہی بتا دیں گے. کون عدم کی وادیوں میں غرق ہو رہا ہے, کون ہے جو خدا کا گواہ بن رہا ہے. کچھ یہ کہہ کے مر جانا کاش مجھے میری ماں نے چنائی نہ ہوتا, کاش میں بکری کی نیند میں ہوتا. اور کچھ یہ کہ رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم لگا. اللہ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز. توجہ ہے دوستان عزیز. ارے آخری الفاظ ہی بتا رہے ہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے. کجا عامیانہ پن کا اقرار کر کے دنیا چھوڑنا, اور کجا یہ کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور ایک بات تو پتہ چل گئی. دیکھو شام شہیدان شہادت پہ بات ہے, کمال ہے. ایک بات تو پتہ چل گئی, شہید کا پروٹوکول. شہید عام نہیں, شہید کی حیثیت عام نہیں, عام سے اس کو ملایا جا ہی نہیں سکتا. وہ با کمال ہے, وہ با عظمت ہے, اس کی عظمت ہے, اس کی رفت ہے. شہادت میں اتنی عظمت ہے کہ حتیٰ شہید کے لیے بولنا کیا ہے یہ بھی خدا تعین کرے گا. بولنا تو چھوڑنے, سوچنا کیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, یعنی کیا گمان کر رہے ہیں, یہ فیصلہ بھی ذات توحید کرے گی. اتنی عظمتیں, اتنی رفتیں, اتنے کمال, مگر ایک مسئلہ. شہادت ایک عہدہ ہے, شہادت ایک عظمت ہے. دیکھیں اسلام نے ہر وہ شے جس میں عظمت رکھی ہے, ہر وہ شے کہ جس کے اندر رفت ہے, بلندی ہے, سرخرو ہونا ہے, اللہ نے مومن کے لیے اسے قابل حصول بنایا, اچیویبل بنایا. پروردگار نے کہا واللہ یحب المتقین, اللہ اہل تقوی سے پیار کرتا ہے. اہل تقوی ہونے کے لیے لوگوں پر تو نہیں جانا, دنیا سے کہیں اوپر تو نہیں چلے جانا. گناہ چھوڑیے, گناہوں کا انکار کیجیے. عبادتیں کر کر کے تقوی اچیو نہیں ہو سکتا جب تک گناہ نہ چھوڑا جائے. عبادتیں مددگار ہو سکتی ہیں, ریاضتیں کام آ سکتی ہیں, مگر جب تک گناہ سے جان نہ چھوڑائی جائے انسان تقوی کے کسی مفہوم کے اوپر پورا نہیں بیٹھ سکتا. توجہ ہے جی. آپ گناہ کو چھوڑیں, گناہ کا انکار کریں, اللہ آپ کو تقوی کی منزلوں تک لے جائے گا. ہے نا قابل عمل. پروردگار نے محبت فرماتا ہے پروردگار عبادت گزاروں سے. کیا مسئلہ ہے, وضو کریں مصلی پر کھڑے ہو جائیں, قابل حصول ہے کہ نہیں ہے. پروردگار کو روزہ داروں سے بڑا پیار ہے. پروردگار روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی اسے خوشبو محسوس ہوتی ہے, اتنی محبت کرتا ہے. کیا مشکل ہے, فجر میں چھوڑ دیں مغرب میں کھا لیجیے گا. توجہ ہے جی. روزہ وہ عبادت ہے جس میں کرنا ہی کچھ نہیں. ہر عبادت میں کچھ کرنے کا اجر ملتا ہے, اس میں کچھ نہ کرنے کا ملتا ہے. توجہ ہے جی. لہذا کیا مشکل ہے, کچھ نہ کریں اللہ کی ذات اجر عطا کر دے گی. قابل حصول ہے کہ نہیں. اس نے کہا شہادت میں عظمت ہے. شہادت بارے, شہید بارے سوچنا کیا میں فیصلہ کروں گا, بولنا کیا میں فیصلہ کروں گا. اتنی عظمت, مگر پرابلم ہے.
حضور شہید ہونے کے لیے ایک عدد بدبخت قاتل بھی تو چاہیے. بات پہنچی کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر عظمت تو ہمارے لیے پروردگار نے اچیویبل بنائی تھی، قابل حصول بنائی تھی. اتنی شہادت کی عظمت بتا دی، مگر شہید ہونے کے لیے ایک عدد مارنے والا بھی تو چاہیے. توجہ ہے جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود سے کوشش کی، بات پوچھ بھی رہی ہے کہ نہیں دوستاں؟ اگر خود سے کوشش کی تو ویسے ہی حرام، اور پائیں کیسے؟ اپنے ہاتھ میں ہی نہیں. یہ کیسی عظمت ہے جو قاتل کے ہاتھ ہے؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں دوستاں نے؟ بھائی شہید ہونے کے لیے ایک عدد ٹارگٹ کلر چاہیے کہ نہیں؟ ایک عدد ظالم چاہیے کہ نہیں؟ بھائی خود تو نہیں نا بندوبست ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب ہے عظمت مگر اپنے ہاتھ نہیں، قاتل کے موڈ پہ ہے. اول ماشاءاللہ ہم نے کسی ایسی جگہ جانا ہی نہیں کہ ہمیں خطرہ ہو، تو ہمیں تو یہ سعادت کبھی ملنی نہیں. اچھا اگر کبھی قسمت سے کوئی بدبخت سامنے آ بھی گیا، اس کا نشانہ چوکا، ہماری عظمت چوک گئی. بھئی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ جائز سوال ہے نا. بھئی اسلام نے ہر عظمت مومن کے ہاتھ دی ہے، یہ کیسی عظمت ہے جو قاتل کے ہاتھ ہے؟ چلے آپ کی خاموشی مجھے تنگ کر رہی ہے، میں کہیں اور سے آتا ہوں. میدان ہے خندق کا، عمر ابن عبدود آئے، یہاں سانسیں روک گئی. ایک صحابی نے نقشہ کھینچا، وہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا سروں پہ پرندے بیٹھے، اگر تھوڑا سا کوئی موو ہوا تو پرندہ ہو جائے، لہذا کسی نے موو ہونے کا تکلف ہی نہیں کیا. اس نے جملہ جو بولا تاریخ میں جا کر پڑھے گا. اس نے کہا مسلمانوں، میں نے سنا اس کے وہ اشعار بڑے خطرناک ہیں، کبھی اگر وقت ہوا میں آپ کو سناؤں گا. اس نے باقاعدہ تانے دیے وہاں کھڑے ہو، حتیٰ یہ تک کہ میری تو زبان تھک گئی ہے، کوئی تو سامنے آئے. اس نے ایک جملہ کہا جو بڑا معنی خیز ہے. اس نے کہا مسلمانوں میں نے سن رکھا تمہارے نبی نے فرمایا جو مشرک اور کافر سے لڑے اگر اس کو مار دے کامیاب واپس لوٹ کے وہ غازی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے لیے جنت ہے. اور اگر کوئی آئے اور کافر سے لڑے اور قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اس کے لیے جنت ہے. اس نے اپنی تلوار دکھا کر کہا آؤ مسلمانوں، میری تلوار کے خم میں تمہاری جنت بنہا ہے. میرا ایک طالب علمانہ سے تجزیہ، معذاللہ میں اس ملعون کی تعریف نہیں کر رہا، کل کفر تھا، مگر خدا کی قسم اگر عمر ابن عبدود کلمہ پڑھ لیتا نا، اس جیسا عالم اسلام کو کوئی نصیب ہی نہیں ہونا تھا. جتنا با کمال وہ اپنے اس میں تھا، اپنی طاقت میں، اپنی حشمت میں، اپنی فکر میں، اپنے فہم میں، عالم اسلام بڑے بڑوں کو بھول جاتی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر خدا کی اس پر لعنت ہو، علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے، تو سوائے لعنت کے اور کچھ اس کے نصیب میں آ ہی نہیں سکتا. حضور کمال یہ دیکھیں، اس کا جملہ دیکھیں کتنا کمال. اس نے کہا آؤ مسلمانوں، میری تلوار کے خم میں تمہاری جنت ہے. اگر مجھے مار گئے تب بھی جنت، میرے ہاتھوں مارے گئے تب بھی جنت. تو مجھے بتائیں وہ بات ٹھیک کر رہا تھا کہ نہیں؟ مگر یہاں تو مسئلہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے عظمت ہے شہادت کی مگر ہے قاتل کے ہاتھ. یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ کسی عظمت کو بجائے مومن کے کافر کے ہاتھ میں دے دے. توجہ ہے جی؟ آپ دوبارہ آیت پڑھیے گا. پروردگار نے کیا فرمایا؟ لفظ شہید تو استعمال ہی نہیں کیا. اس نے کہا جو میری راہ میں مارا جائے گا وہ ہے شہید. اللہ کی سبیل طے کرے گی، یہ نہیں طے کرے گا قاتل کون ہے یا انداز قتل کیا ہے یا موت کا طریقہ کار کیا ہے. سبیل طے کرے گی. سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس راہ پر کہ جس راہ پر سانس آخری آئے گی. اگر وہ راہ حق ہے تب شہادت ہے، وہ راہ حق نہیں ہے تو رسول نے فرما رکھا ہے چاہے صفا و مروہ کے درمیان کوئی مظلوم قتل ہو جائے تو تب بھی موت حرام کی ہوگی. توجہ ہے جی؟ تو آج جا کے طے کرے گی وہ سبیل
تو لازمی تھا نا کہ اگر قرآن لفظ سبیل بیان کر رہا ہے تو مصطفیٰ جس پر قرآن آیا ہے وہ جانے سے پہلے امت کو بتا کر جائے کہ وہ سبیل کون سی ہوتی ہے جس پر آخری سانس آئے. تو پھر جیسے بھی انسان جائے وہ شہادت کی موت ہے. تو رسول نے ایک ہی دفعہ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ نہیں فرق پڑتا مارے گا کون، جب بھی موت آل محمد کی محبت پر آئے گی وہ شہادت کی موت. توجہ ہے دوستان؟ اس کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے. کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے، خبز علی سے تو مر کیوں نہیں جاتے. توجہ ہے دوستان؟ حضور اصل وہ راہ فیصلہ کر، سبیل خدا ہونی چاہیے. نہیں فرق پڑتا پھر شوگر لے جائے چاہے بلڈ پریشر مان دے. توجہ ہے جی؟ قاتل اس شہادت میں ضروری ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ وسیلہ کوئی ہو سانس اکھڑنے کا فرق نہیں پڑتا ہے، راہ کون سی ہے یہ فرق پڑتا ہے. اللہ نے مومن اور موت کے درمیان جب اختیارات کو تقسیم کیا سارے اختیار موت کو دیے. کب آنا ہے موت کی مرضی، کہاں آنا ہے موت کی مرضی، کس انداز میں آنا ہے موت کی مرضی، کس لمحے میں آنا ہے موت کی مرضی، کس راہ میں آنا ہے یہ مومن کی مرضی. مومن اپنی اس راہ والا اپنا واحد اختیار اگر استعمال کر لے موت آتی ضرور ہے مگر مار نہیں پاتی ہے. توجہ ہے جی؟ اگر موت مار سکتی ہوتی تو آج اتنے سر تھوڑی شعلہ پیچھے نظر آتا ہے. توجہ ہے جی؟ موت کبھی شہید کو مٹا نہیں سکتی ہے. دوستو کمال یہ دیکھیے، فرعون نے کہا میں تمہیں ابھی ماروں گا، 70 کے 70 نے شہادت لے گئی. اور اس نے کہا کیا سمجھنا لیجیے، بڑا لطف آئے اگر بات پہنچے. یہاں فرعون نے ان کے لیے لفظ بڑا حسین استعمال کیا. سب سے پہلے دنیا میں یہ لفظ فرعون نے استعمال کیا اور ان 70 جادوگروں کے لیے استعمال کیا جو موقع پر شہید راہ خدا ہوئے، جو ایمان لے کے موسیٰ اور ہارون کرے. اس نے کہا یہ تو رافضی ہو گئے. توجہ ہے دوستان؟ یہ تو رافضی ہو گئے ہیں، یہ تو راستے میں چھوڑ گئے ہیں، یہ تو راستے میں. اس لفظ کو کبھی بھی گالی تصور نہ کیجیے گا. یہ سب سے پہلے فرعون نے راہ حق کے شہیدوں کے لیے لفظ استعمال کیا. یہ تو رافضی ہو گئے ہیں. اب پتہ چلا رافضی کسے کہتے ہیں؟ رافضی اسے کہتے ہیں جو کسی دور کے فرعون کو تسلیم نہیں کرتا. توجہ ہے جی؟ اس نے کہا وَلَا أُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جَذْوِ النَّخْلِ، تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دوں گا. اور وہ بھی ایسے باکمال تھے، انہوں نے کہا جو کر سکتا ہے کر لے. کھجور کے درخت پر سولی، کھجور کے درخت پر سولی، کھجور کے درخت پر سولی. اللہ جانے مومن پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں راہ حق میں. کھجور کے درخت پر سولی، مگر ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹنا. آپ کو کوئی منظر نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا دوستان؟ جب حق سینے میں راسخ ہو جائے نا تو کھجور کا درخت بھی فضائل ہدی کا منبر بن جاتا ہے دوستان. توجہ ہے کہ حاکم سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے تیرے مولا نے کہا کیا، تجھے اتنا اعتماد کیوں ہے؟ اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے میرے مولا نے بتا رکھا ہے تیری اوقات کیا ہے، میرے مولا نے بتا رکھا ہے تیری حیثیت کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کرنا ہے. اچھا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بتاتا ہوں تیرا مولا درست نہیں ہے. توجہ ہے تیرا مولا درست نہیں. اس نے کہا لے جا سولی پہ ہاتھ بازو کاٹو لگا دو. زبان نہیں کاٹنی کیونکہ علی نے بتا رکھا ہے کہ زبان کاٹنی. توجہ ہے جی؟ لے گئے سولی دے دی. اب سپاہی وہ تخت پہ بیٹھ کر پریشان ہیں.
جو سولی پر ہے وہ وہاں مطمئن ہے. یہ ہر آنے بار بار اپنے سپاہی اپنے ہرکارے بھیج رکھے تو چوراہے پہ سولی دے رکھے, جاؤ جا کر دیکھو کیا کر رہا. میں نے کہا سرکار ابھی تو درد سے کروا رہا ہوں. کچھ دیر بعد بھیجتا ہے, اب جا کے بتاؤ کیا ہو رہا. میں نے کہا جناب اب اس کی زبان چلنے لگی, اب وہ بولنے لگا ہے, اب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. پھر بھیجتا کیا بول رہا ہے, اپنے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے. وہ اپنے مولا کی عظمتیں سنا رہا ہے, وہ اپنے مولا کے قصیدے پڑھ رہا ہے. مقصد ہی اس کا یہ ہے میں اس کی زبان کا یہ چاہتا ہی ہے نہیں, خود ہی سانس اکھڑے گی تو اکھڑے گی, تکلیفوں سے خود ہی دنیا چھوڑ دے گا, زبان نہیں کاٹنی ہے. لہٰذا پھر کچھ دیر بعد اب کیا کر رہا ہے, کہہ رہا وہ بتا رہا ہے زمانے کو علی جیسا کسی کا نسب ہی نہیں, علی جیسا کسی کا گھرانہ ہی نہیں ہے, علی جیسی کسی کی شان ہی نہیں ہے. اس نے کہا یہ چاہتا ہے زبان کاٹوں, زبان نہیں کاٹنی. پھر تھوڑی دیر بیٹا انہوں نے کہا حضور اب تو معاملہ خراب ہو رہا ہے. اب وہ یہ بتا رہا ہے جو علی کے سامنے آئے ہیں ان کا نسب کیا ہے. توجہ ہے دوستان ایسی, یاد رکھیے جب حق راسخ ہو جائے نا انسان, پھر موت اس کی نظر میں بے وزن ہو کر رہے. توجہ ہے, یہی وجہ دوستو, یہی شام, یہی کوئی پہر ہوگا. امام فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا, اور حکمران امام یہ ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں مولا ایک نہیں بار بار زندگی دے, 70 مرتبہ بھی زندگی ملے تو تجھ پر نثار. توجہ ہے, خدا کی قسم کیسے موت عامیانہ ہوئی حسین والوں کی نظر. اسے کہتے ہیں ایمان کا راسخ ہو جانا. یاد رکھیے جب ایمان راسخ ہو جائے اور سبیل خدا پہچانی جائے نا, پھر موت اپنے وزن کو چھوڑ دیتی. توجہ ہے جی, مومن کو موت پھر اس کی نظر میں بے اہمیت ہو جاتی ہے. اور علی والوں کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ہمارے لیے تو اگر کوئی چاشنی باقی ہے زندگی کی تو وہ موت ہی ہے, کیونکہ اور تو کوئی ہمیں ملا نہ سکا. یہی تو وسیلہ ہے, جیسے ہی آئے گی اگلے لمحے مولا کی زیارت ہو جائے. دوستوں 70 حور وہ سب اپنے آپ میں عورت ہے, اور حور تک, حور سے لے کر میسم تک, میسم سے لے کر آج تک شہید راہ خدا جتنے, ان کی زندگی کا درس یہ ہے اس دنیا میں ایسے نہیں کھو جانا کہ انسان حق کو بھول بیٹھے. توجہ ہے دوستان, یاد رکھیے زندگی جتنی بھی اچھی چل رہی ہو مگر اس کے اندر حق نہ ہو, یہ مردہ پن ہے. اور چاہے انسان ٹکڑوں میں بڑھ جائے, لوہ میں بڑھ جائے, گولی کھا کے دنیا سے چلا جائے, اگر حق کی خاطر گیا ہے نا, یہی زندگی ہے. وہ مارنے والا مردہ ہے, وہ شہید ہونے والا مردہ نہیں. دوستان عزیز, اور اگر موت کو آپ نے بے بسی کے عالم میں دیکھنا ہے نا تو کربلا میں دیکھنا. آج شام شہید ہیں دوستوں, آج مسافروں کی آخری رات. آپ نے موت مسائب سنے, آج کیا مسائب پڑھا؟ آج یہ سوچ لیں یہ رات باقی ہے تو اکبر باقی ہے, یہ رات باقی ہے تو قاسم باقی ہے, ابھی رباب کی گود آباد ہے. مگر جو صبح آزان ہونی ہے اس میں ایسے دل کو اس میں ظہور دینا ہے کہ آل محمد کی بیٹیوں کی گودیں اجڑ جائیں. دعا کرو وہ دل ہی نہ چڑھے, خدا کی قسم وہ دن چڑھا تو پھر اکبر کا سینہ زخمی ہو جائے گا, پھر قاسم کا جسم پامال ہو جائے گا. یہ رات ہے آل محمد کو غصہ دینے کی رات. مسائب کچھ آئے یا نہ آئے, بس
اس رات یہ سوچ کر گریا کریں، اس رات یہ سوچ کر گزارنا، یہ رات ساری رات عزاداری میں گزارنا، کوشش کرنا سونا نہیں ہے، اور یہ سوچ کر نہیں سونا اس رات علی و بطول کی بیٹیاں جاتی ہیں، مقتل میں آ رہی ہے جوانی رسول کی، اے موت تو بلند ہو اپنے مقام سے۔ بڑا عجب پیار ہے امام حسین کو سرکار مصطفیٰ سے، اکثر امام علی مقام قبر رسول پر بیٹھ کر وقت گزارتے تھے۔ مدینہ چھوڑنا اسی لیے تو تکلیف دیتا کہ مدینہ تو رسول، قبر رسول، اور ایک خاص انداز تھا امام کا قبر مصطفیٰ پر کہ آپ قبر مصطفیٰ پر نا باقاعدہ لیٹ سے جاتے تھے، اپنے آپ کو قبر مصطفیٰ پہ گرا سے دیتے تھے، اور اس طرح سے روایات میں نقشہ ہے ایسے قبر سے لپٹتے تھے جیسے کوئی ننھا بچہ ماں کی گود سے چمٹ جاتا ہے، اور رو رو کر ایک ہی بات کرتے تھے، نانا نانا آپ کے بغیر میرا جی نہیں لگتا، نانا آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ میں بھی تسلی سے آج مسائل پڑھوں گا، آج شب عاشوراء ہے، آج ہے ہی مسائل کی رات، آج کی رات کا حق تو یہ بنتا ہے فجر تک مسائل پڑھا جائے، جتنا میرے سینے میں دم رہے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مسائل پیش کروں گا۔ دوستو آج رونے میں شرمائے کوئی، آج علی اکبر کا مسائل ہے، آج ہم شکل پیغمبر کا مسائل ہے۔ امام غش فرما جاتے تھے، ایک دفعہ غش فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا تشریف لائے، کہا حسین کیا بات ہے؟ کہا نانا آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، میرا تو دل کرتا ہے یہ قبر پھٹے میں بیچ میں سما جاؤں۔ کہا اچھا حسین، حسین خوشخبری ہوں، اٹھ اور مطمئن ہو کر گھر جا، اللہ تجھے ایک ایسا فرزند دینے جا رہا ہے جو کاملاً ہو میرا چہرہ ہوگا، جب کبھی میری یاد زیادہ ستائے تو اس کے چہرے کی زیارت کر۔ بس دوستان عزیز، اتنے خوش حسین ابن علی، علی اکبر کی آمد پر امام نے اعلان کروا دیا، جو آ کر مجھے علی اکبر کی ولادت کی مبارک دے گا، جو مانگتا ہے مانگ کر دے گا۔ یہاں علی اکبر آئے ہیں دنیا میں، کوئی آیا ہے وہ مال مانگ کر لے گیا، کوئی آیا وہ جاگیر لے گیا، کوئی آیا وہ لباس لے گیا، کوئی آیا وہ زیور مانگ کر لے گیا، جو مبارک بات دے کر مانگتا رہا مولا مظلوم کربلا دیتے رہے۔ ایک وقت کا جب معاملہ ہوا کہ جناب ثانی زہرا تشریف لائے، علی و بطول کی بڑی بیٹی جناب زہرا کی ثانی جناب زینب عالیہ تشریف لائے۔ جب جناب زینب عالیہ آئی، بھائی کو اور بھابھی کو مبارک دی، علی اکبر کی آمد کی، امام نے فرمایا بہن آپ کو نہیں پتا میں نے اعلان کروا رکھا ہے، جو بھی مجھے میرے اس بیٹے کی آمد کی مبارک دے گا وہ جو مانگے گا میں دوں گا۔ اب عبداللہ ابن جعفر طیار سے آپ کا نکاح ہوا تھا، ایک عرصے تک اللہ نے آپ کو صاحب اولاد نہیں کیا، اللہ نے بڑے عرصے بعد انہوں نے محمد کی نعمت عطا کی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا بھائیا جو مانگے، آپ نے فرمایا ہاں بہن میں نے اعلان کر رکھا ہے، جو مانگو میں دوں گا۔ یہ کہنا تھا جناب زینب نے ایک مرتبہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا۔ دوستو آج کی رات رونے کے لیے مسائل کی ضرورت ہے۔ جب ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا نا، مظلوم کربلا سمجھ گئے، مظلوم کربلا نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے کہا میں آپ کی بھی کنیز ہوں، میں زینب کی بھی کنیز ہوں۔ ایک مرتبہ اکبر کو اٹھایا، اٹھا کے زینب عالیہ کی گود میں لے لیا۔ بس وہ لمحہ اور عاشوراء 18 سال اکبر کی ایک ماں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے روایات کہتی ہیں یہ کربلا کا واحد شہید تھا جس کی لاش پہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا سگی ماں کون سی ہے۔ ایک ماں رو رو کر کہتی تھی اکبر میں تو تجھے پال بھی نہ سکی، اکبر میری تو حسرت ہی رہ گئی، میرے لال میں تو تیری خدمت نہ کر سکی۔ اور ایک ماں رو رو کے کہتی تھی ہائے اکبر کیا اس لیے تجھے پالا تھا کہ ظالم تیرے سینے کو برچھی سے کو۔ اجرکم علی الزہرا۔ اللہ اناسب کو رومال زہرا کا حصہ ہے۔ پروردگار سوائے غم آل محمد کے آپ کو کوئی غم ہے۔ جوانوں اکبر کے مسائل کی تیاری رکھو، تھکنا نہیں ہے۔ آج آخری رات ہے گوروا، آج مسافروں کی آخری رات ہے۔
آج علی اکبر کی آخری رات ہے۔ دوستان عزیز، اتنا حسین ہے لیلا کا چاند۔ روایتیں یہ کہتی ہیں وہ جنہوں نے بعد میں کلمے پڑھے، جنہوں نے مصطفیٰ دیکھا ہی نہیں تھا، جب وہ آتے تھے نا مدینہ الرسول میں، صحابہ انہیں بھیجتے تھے، مصطفیٰ دیکھنا کیسے تھے؟ حسین کے گھر چلے جا۔ کمرے بنی ہاشم اور جناب علی اکبر جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، چھتیں بھر جاتی تھی، چوراہوں کے اوپر رش لگ جاتا تھا، دنیا دیکھتی اکبر کو تھی، سلام مصطفیٰ پہ کرتے تھے۔ ہم شکل پیغمبر، یہ ہم شکل پیغمبر جب کربلا میں وارد ہوتا۔ دوستو، آج کی رات، یہ رات ہو سکتا ہے لمحے بھی یہی ہو سکتا ہے وقت بھی رات کا یہی پہلا پہر ہو، مظلوم کربلا خیموں کے دورے پر نکلتے ہیں۔ یہ اس وقت کا مضمون ہے۔ جب آپ نکلتے ہیں، ہر خیمے میں ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی تھی، میرے لال تمہیں حسین کے اکبر سے پہلے جانا ہے۔ ہر ماں ایک ہی وصیت کر رہی تھی، خبردار یہ نہ ہو علی اکبر پہلے چلا جائے، تو نے مجھے سیدہ کی نظر میں شرمندہ نہیں کرنا، حسین کے بچوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے، میرے لال پہلے تو نے جانا ہے۔ ہر ماں نے اپنی قربانی اکبر پیچھے سجائی تھی، مگر اس دن قیامت والے دن قیامت ہو گئی جب امام نے بنی ہاشم کی بات آئی، سب سے پہلے امام نے اکبر کو بلا دیا۔ دوستو، اکبر کا بلانا تھا، قیامت نہیں آ گئی۔ امام چاہتے تھے کہ آغاز ہم شکل پیغمبر سے ہو، ایسے حجت تمام ہو زمانے پر، دنیا دیکھے حسین اپنے لال سے آغاز کر رہا ہے۔ اکبر کا بلانا تھا، قیامت آ گئی۔ ہر ماں نے تو بچہ تیار کیا تھا اکبر پہ قربان ہونے کے، یہاں اکبر ہی پہلے جا رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا اکبر آمادہ ہو، بابا آمادہ ہوں۔ کہا پہلے اس ماں سے تو جا کے اجازت لو جس نے 18 سال تمہیں پالا ہے۔ دوست، میں نے ایک عارف کا جملہ پڑھا ہے کتاب میں، وہ فرماتے ہیں علی اکبر کے لیے 33,000 کے لشکر سے لڑنا آسان تھا، زینب جیسی ماں سے شہادت کی اجازت لینا مشکل۔ اکبر ایک مرتبہ خیمے میں آئے، جناب زینب عالیہ عبادت پروردگار میں مصروف ہیں، جناب علی اکبر خیمے میں لیٹ گئے، لیٹے اور اپنے سر اقدس کو جناب عالیہ کے زانوں پہ رکھ دیا۔ جناب سیدہ کائنات نے، جناب زینب عالیہ نے محبت سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ اس عالم میں جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اکبر سوال کرو۔ کہا پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل ہے؟ جناب عالیہ سوال سن کر تڑپ اٹھی۔ کہا اکبر تم جیسا عارف یہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں میں جاننا چاہتا ہوں آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل ہے؟ جناب زینب عالیہ نے تڑپ کے کہا حیا سیدۃ النساء العالمین، وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، کہاں عالیہ کہاں میں؟ کہا پھر ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ کہا بیٹا کیا کام کرنا ہے؟ کہا پر ایک کام کرو، اگر میری دادی افضل ہے نا تو ماں ایسا کرو اپنے لال کو دادی کے لال پہ وار دو، کیونکہ زہرا کا لال کربلا میں بڑا غریب ہو گیا۔ اجرکم علی زہرا، سلامت رہی سوائے بنے آل محمد کے دل میں۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھی جناب زینب، جناب زینب نے فرمایا اکبر میں روکتی نہیں، اگر مشیت الہی کا یہی تقاضا، امام وقت یہی چاہتے ہیں، اکبر اجازت ہے، مگر اکبر آج تو اس ماں کے پاس جا جس کے دل کی حسرت ہی نہیں ہوگی تجھے پالنے کی، آج جا اپنی اصل ماں سے جا کر اجازت لے۔ سوچو میں لیلہ کتنی کائنات کی غریب ماں ہے، اس ماں کو آج پرسہ دینے کی رات ہے، یہ آہیں یہ سسکیاں یہ ہائے یہ لیلہ کے لیے ہے، کیوں یہ وہ مظلوم ماں ہے 18 سال میں پہلی مرتبہ جس کے بیٹے نے مانگا ہے تو موت ہی مانگی۔ اللہ جانے کتنی مظلومہ ماں ہے، خدا کی قسم یہ اتنی مظلوم ہے، جب پہنچی ہے نا کوفہ میں، دار کوفہ کے ساتھ رکھے ہوئے تھے شہداء کے سر، ایسے میں ایک عیسائیہ عورت آگے بڑھی، جب اس نے ان چہروں کو دیکھا نا نو کے نیزہ پہ، وہ دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، 2 چہروں پر آ کر رک گئی، ایک ننھا سا چہرہ تھا ایک جوان چہرہ تھا، ننھے سے چہرے کو دیکھ کے کہتی یا ایوہ الہلال، اے پہلی کے جان، جوان چہرے کو دیکھ کے کہتی یا ایوہ البدر التمام،
اے 14ویں کے کامل چاند، عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بیویوں دعا مانگو، ان کے اس حال میں پہنچنے سے پہلے ان کی مائیں مر گئی ہوں۔ لیلا نے تڑپ کے کہا بی بی میرے جگر کو دے، یہ جوان میرا علی اکبر۔ اجرکم اللہ زہرا، جناب سیدہ کے رومال کا حصہ بنے یہاں۔ آج رونے میں شرمانا نہیں بنتا، آج وہ شب ہے جس کی خاطر ہم دنیا میں آئے ہیں۔ دوستان عزیز، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو مولا نے بٹھایا۔ راوی علماء مقتل نے لکھا ہے جب بھی کوئی شہید جانے لگتا تھا وہ ایک ایک خیمے میں جا کر پھوپھیوں سے بھی ملتا تھا، ماں سے ملتا تھا، سبھی خواتین سے اجازت لیتا تھا۔ فرماتے ہیں علی اکبر کی مرتبہ معاملہ ہی مختلف۔ جب علی اکبر کی باری آئی نا، اکبر ایک جگہ تھا، سارے بیویوں نے خیمے چھوڑ دیا، ساری بیویاں آ کے اکبر کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ بیچ میں مولائے مظلوم کربلا نے اکبر کو بٹھایا، ایک مرتبہ تبرکات نبوت کو منگوایا، رسول کا امامہ منگوایا، رسول کی عبا منگوائی، رسول کی قبا منگوائی، ایک مرتبہ اکبر کو آمادہ کرنا شروع کیا۔ بیچ میں اکبر کو بٹھا رکھا ہے، میرا مولا سجا رہا ہے، چوگرد بیویاں اکٹھی ہو کر علی اکبر کا ماتم کر رہی ہیں۔ دیکھ اکبر کو رہی ہیں واہ محمدہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ اکبر وہ شہید ہے جس کا ماتم اس کی زندگی میں برپا ہوا ہے۔ بیویاں چوگرد ماتم کر رہی ہیں۔ ایک وہ بھی کائنات کا عجب مظلوم لمحہ آیا جب میرے مولا نے آخر میں اکبر کو امامہ پہنانا شروع کیا۔ میرا مولا قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، امامہ پہناتا چلا جا رہا ہے۔ کاش اس وقت زمین کربلا پھٹ جاتی، کاش یہ آسمان گر جاتا۔ جب آخری پیچ باندھنے کی بات آئی، قیامت نہیں آ گئی، میرے مولا نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَضَاء وَتَسْلِيمَ اجرکم اللہ صاحب۔ یہی حق ہے علی اکبر کی جوانی کو رونے۔ آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے خدا کی قسم۔ دوستوں ایک مرتبہ اکبر سوار ہو، عجیب غربت کا نام، عجیب معاملہ، بیویاں ساری کھڑی ہو گئی، اکبر سوار ہے راہوار پر، جناب علی اکبر چاہتے ہیں میں چلوں، بار بار بیویاں زین سے نیچے اٹھا اور کوئی بھی رو کر کہتی ہے تکلم یا بنیا، بیٹا آخری مرتبہ بول دے، ہم آخری مرتبہ سنیں مصطفیٰ بولتے کیسے تھے۔ پھر اکبر سوار ہو کر جانے لگتے تھے، بیویاں اتار لیتی تھے۔ اکبر آخری مرتبہ چل کے دکھا، بیٹا ہم دیکھیں مصطفیٰ چلتے کیسے تھے۔ علی اکبر جس طرف سے اپنا راہوار لے جانے لگتے ہیں، بیویوں کا ماتمی حلقہ سامنے آ جاتا ہے۔ اکبر دائیں جانب سے جانا چاہتے، بیویاں دائیں جانب آ جاتی۔ اکبر نے دیکھا نا یہ مجھے جانے کی اجازت نہ دے گی، اب اس سے بڑا میں غربت بھرا جملہ کیا پڑھوں جو اکبر نے خود پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ جب اکبر نے دیکھا نا بیویاں مجھے نکلنے نہیں دیتی، ایک مرتبہ رکابیں چھوڑ دی اور کہا بیویو خدا را مجھے جانے دو، میرا بابا بڑا غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ صاحب۔ اللہ جانے کتنی دیر لگی علی اکبر کو اجازت ملنے، ادھر جناب علی اکبر نے ایڑ لگائی، اب اکبر کو بتا بیویاں پیچھے رہ گئی، جناب علی اکبر چاہتے میں فوراً میدان میں چلا جاؤں، اس لیے بھگایا گھوڑا، مگر ہائے غربت، یہاں گھوڑا بھگایا وہاں اکبر کو محسوس ہوا میرے پیچھے کسی کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ بھاگتا آ رہا اکبر، علی اکبر ایک دفعہ رک جا میرے لال، آخری دفعہ روک۔ باپ کو دیکھا، اکبر نے زین چھوڑی، اکبر پیچھے آیا، آ کے بابا کو گلے لگایا، کہا بابا ایسے تو میں جا ہی نہ سکوں گا، بابا ایسے تو میری قربانی نہ ہوگی، بابا میں کیسے میدان میں جاؤں گا۔ امام نے غربت بھرا جملہ پڑھا، علی اکبر کاش کوئی تجھ جیسا تیرا بیٹا ہوتا، وہ تجھ سے مرنے کی اجازت لے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی کام میں نہ کرے۔ جوانوں علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں سلامت ہو۔ اللہ جانے کتنی دیر لگی مظلوم سے جدا ہونے۔
ایک ٹیلے پر بٹھایا علی اکبر نے مظلوم کو، گئے میدان میں مصاحبہ مختصر کر، میرے سینے میں دم ختم ہو رہا ہے، میں بات زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ میں آپ سے زحمت تمام کروں۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے، وہاں علی اکبر نے جنگ شروع کی۔ جناب علی اکبر نے کہا ظالموں تم نے میرے بابا کے انصار مار دیا، تم نے میرے بابا کے اہل و عیال کے اوپر بات آ گئی ہے، دیکھو دیکھو حیدر کرار کا پوتا لڑتا کیسے ہے۔ جناب علی اکبر ادھر جنگ کر رہے ہیں، وہاں ماں مصلی عبادت پر بیٹھی ہے، وہاں علی اکبر جنگ کر رہا، وہاں ماں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ پروردگار کو مخاطب کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، تجھے واسطہ تیری آل کا، ایک مرتبہ مجھے اکبر واپس پلٹا دے۔ ادھر اللہ جانے ماں کے دل سے کیسے دعا نکلی کہ عرش بھی ہل کے رہ گیا، وہاں اکبر پہ پیاس تاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے گھوڑا موڑ لیا، واپس مظلوم کی خدمت میں آ گئے، کہا بابا بابا میری زرہ چل رہی ہے، بابا میری زرہ چل رہی ہے، بابا ایک گھونٹ پانی لے جائے۔ میں ان اشکیا کو بتاؤں جنگ ہوتی کیسے ہے، کتنا غربت بھرا جملہ خدا کی قسم، کتنی غربت بھرا منظر ہے۔ میں نے سن رکھا ہے آج بھی بنی اسد کے نام، آج بھی بنی اسد کے بچے عاشوراں کل کا دن آئے گا نا، تو وہ کرتے کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے پیالوں میں پانی لیتے ہیں اور پانی کے پیالے لے کے مظلوم کی زدی پہ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا حسین، مولا حسین، کربلا میں آپ کے لال نے آپ سے پانی مانگا تھا، مولا اب دے نہ سکے تھے، لو ہم پانی لے کر آئے ہیں، اپنے ساتھ لے کے اکبر کو پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ صاحب، اجرکم اللہ صاحب۔ دوستوں زحمت تمام ہونے جا رہی۔ ایک مرتبہ اکبر دوبارہ میدان میں گئے، میرا مولا مظلوم کربلا ٹیلے پر بیٹھا ہے، وہاں اکبر نے جنگ کرنی شروع کی۔ اکبر حیدر کرار کا پوتا بن کے لڑ رہا تھا، ایک منافق نے پیچھے سے چھپ کر وار کیا، کمر کے اندر نیزہ مارا، جیسے علی اکبر کی کمر میں نیزہ لگا، اکبر سیدھے ہوئے، حسین بن نمیر آگے بڑھا، اپنی جوانی کا سارا زور اس برچی میں منتقل کیا، علی اکبر کے سینے پہ یہ کہہ کے برچی ماری، میں بھی دیکھوں حسین کتنا بڑا صابر۔ اجرکم اللہ زہرا، یہ ہائے نہیں تسبیح پروردگار، ہائے کہنا تسبیح پروردگار۔ ایک مرتبہ اکبر نے زین کو چھوڑا، اکبر کا زین چھوڑنا تھا، اکبر جانتے میرا بابا سارے دن کا تھکا ہوا، جب بھی کوئی زین چھوڑنا تھا، کوئی کہتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، کوئی کہتا تھا یا اماں ہو ادرکنی، مگر اکبر جانتا ہے میرا بابا سارے دن کا تھکا ہوا، اکبر نہیں چاہتا بابا میری لاش پر آئے، اکبر نہیں چاہتا باپ کا زور کمر ٹوٹے، بس ایک یا بتاؤ علیکہ منی سلام، بابا اکبر کا آخری سلام، اتنا سننا تھا، میرا مولا تڑپ کے کھڑا ہوا۔ علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں مولا نے فوراً ہی راہوار کو لیا، میرا مولا راہوار کو اینڈ لگائی، بھگایا، چند قدم چلے، میرے مولا کو دکھنا ہی بند ہو گیا، میرے مولا نے صدا دینی شروع کی، یا علی یا علی۔ علماء لکھتے ہیں یہ علی اکبر کو نہیں بلا رہے تھے، یہ نجف سے بابا علی کو بلا رہے تھے، بابا میری مدد کو آ، مجھے اکبر تک لے جا، مجھے کچھ نظر نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ صاحب، یہی حق ہے آج کی رات کا۔ اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نہیں، اللہ جانے اگلا عاشورہ ہمیں ملنا ہے کہ نہیں، اسی کو زندگی کی آخری رات تصور کر کے پوچھا دو۔ دوستو میرا مولا جا رہا ہے، پہلے سوار ہے، پھر میرے مولا نے زین کو چھوڑا، میرے مولا نے رکابیں پکڑ لی اور کہا راہوار مجھے میرے اکبر تک لے جا، مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ تھوڑی دیر چلے۔ ہاشم بہرانی فرماتے ہیں پھر امام سے چلنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی، میرا مولا گھٹنوں پر آ گیا، راہوار کو پکڑ کے، راہوار مجھے اکبر تک پہنچا، چند قدم چلا، میرے مولا کے گھٹنے ساتھ چھوڑ گئے، مولا ایڑیوں کے بل چلنے شروع ہوئے، راہوار مجھے اکبر تک لے جا،
کوہنیوں کے بل چل کے مظلوم وہاں پہنچے جہاں اکبر کے تھا. عجیب منظر ہے. اکبر خاک کربلا پہ ہے، ہاتھ سینے پہ. دوستو آخری جملہ ذہن میں تمام. ایک مرتبہ میرے مولا نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. کہا اکبر سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا؟ اکبر سینے سے. ظالم نے بچی گڑی نہیں رہنے دی، توڑ دی تھی سینے کے اندر. پھل اندر ہے، اکبر نے چھپا رکھا ہے. کہا نہیں بابا سینے کا ہاتھ نہیں اٹھانا. کہا اکبر میں حکم دے رہا ہوں ہاتھ اٹھا. ادھر ہاتھ کا اٹھنا تھا. مظلوم نے بچی کا پھل دیکھا، ہاتھ آگے بڑھایا، پھل بچی کو ہاتھ میں لیا. کہا دادا ابراہیم، اے اسماعیل، آؤ ذرا حسین کا امتحان دیکھو. میرا مولا مر جاتا مگر وہاں زینب خیمے سے باہر